بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاما نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض احمد جکھڑ۔ پنجاب حکومت تشکیل پا گئی، آج ان کا اجلاس حلف ہو جائے گا اور اسمبلی اپنے وجود میں آ جائے گی۔ لوگوں کی وہ آس امید جو اس اسمبلی سے منسلک ہے اس کے باہر آنے کے دن آ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں صوبے کی پہلی بار خاتون بن رہی ہیں۔ امید ہے وہ اپنی صلاحیتوں سے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گی۔ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے جس کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے کہ یہ دراصل انتظامی طور پر 3 صوبوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ سرائکی اور پوٹھوہار بھی الگ ہونا چاہیے۔ اگر اسی طرح رکھا گیا جیسا کہ اپنے سہولیات کے لیے اس جماعت نے رکھا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کو اسی طرح ہی وعدہ کھاتا ہے کہ یہ صوبہ اتنا بڑا ہو اور جنوبی پنجاب کے عوام اس میں شامل ہو، تب جا کر ان کے نمبر پورے ہوتے ہیں اور وہ اسی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر یہ جس کے پاس پنجاب ہوتا ہے سمجھ لو پاکستان کی حکومت اسی کے پاس ہوتی ہے۔ اس کو ایک بڑا عیج حاصل رہا ہے۔ دیگر تینوں صوبے جو اپنے آپ کو تینوں بھائی ہیں ہمارے، لیکن وہ اس کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے لیے الگ صوبے کا اعلان یوسف رضا گیلانی نے کیا تو اسے گھر جانا پڑا۔ سیکنڈلی ہمارے عمران خان نے بھی نام لیا، انہوں نے سیکریٹریٹ کے قیام تک کی کوشش کی، وہ چلتا بھی رہا، تو وہ بھی آج کل جیل میں ہے۔ تو یہ اس علاقے کے عوام کا مقدر ہے کہ نہ اسے طے کردہ کوٹے کے مطابق ملازمتیں ملتی ہیں، نہ یہاں ترقیاتی کام ہیں، نہ کوئی اگر تھار کول بھی لگتا ہے تو وہ ساہیوال میں لگتا ہے۔ یہ علاقہ اتنا بڑا دور کوئلہ حالانکہ کراچی سے آنا ہوتا ہے، رستے میں راجن پور بھی ہے، ڈی جی خان بھی ہے، لیا بھی ہے، مظفر گڑھ بھی ہے، ملتان ہے، اسے اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بے روزگاری اتنی ہے کہ یہاں نہ انڈسٹری ہے، نہ کوئی ایگرو انڈسٹری اتنی بڑی ہے، تمام ایگرو انڈسٹری بھی اپر پنجاب میں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ظلم یہاں ہوتا ہے وہ ہمارے پاس گریڈ 17 کی ملازمت کبھی بھی نہیں ملتی۔ پبلک سروس کمیشن چونکہ لاہور میں ہے، وہ انہی کے زیر سایہ رہتا ہے جو حکمران ہوتے ہیں، اور باری باری حکمران بھی وہی رہے ہیں۔ پنجاب میں خاص طور پر 50 سالوں سے گزشتہ ایک ہی جماعت پر ان کا غلبہ ہے۔ اس لیے جو ہمارا یہ جنوبی خطہ ہے وہ تمام ترقیاتی عمل سے بالکل محروم رہتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی پروجیکٹ لگایا جاتا ہے تو فوری طور پر دوسرا آ کر ختم کر دیتا ہے۔ ایک کارگو سروس بنائی گئی تھی میاں علی سے چشمہ سے لے کر جو ہے وہ دریا کے ایک بنایا گیا ہے، اس میں کروڑوں روپے مالیتی جہاز بنایا گیا، وہ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور ناکارہ ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ اس طرح کوئی ایسا میگا پروجیکٹ جو نئی جہت کا ہو، جس میں سیاحت بھی فروغ پا سکتی ہے، کبھی اس علاقے کو ترقی نہیں دی گئی۔ یہاں کے بد نصیبی رہی ہے کہ اگر کہیں لوٹائزم ہو، استحکام پارٹی بنانی ہو، کوآپ بنانی ہو، تو وہ بھی پہلے جنوبی پنجاب سے بنتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا حل جو ہے وہ ہمیں ایک صوبہ دینے میں ہے۔ امید ہے کہ اگر یہ حکومت مستحکم رہی اور پنجاب سے دوبارہ جو ہے کسی کو ہمت ہوئی اسے صوبہ بنانے کے لیے، تو وہ دوبارہ تحریک پیش کر کے اسے پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ اگر نہ پہنچایا گیا تو 3 نسلیں 75 سالوں سے اسی طرح برباد ہو کے رہ گئی ہیں۔ انہیں کوئی اگر چھوٹے کام بھی کرنا ہوتا ہے تو اسے فیصلہ باد جانا پڑتا ہے۔ ہمارے اس خطے میں راجن پور سے لے کر میاں والی تک کسی کو کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے کہ جہاں زیادہ سے زیادہ بندے کھپ جائیں۔ بڑھتی آبادی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان انڈسٹری کی بھی ضرورت تھی، ایگرو انڈسٹری کی یہاں ضرورت ہے، دیگر کاروباری مراکز کی ضرورت ہے۔ ہماری ترقی سڑکات میں، دیہی رابطہ سڑکات میں، پلوں میں اسی طرح ہونی تھی، وہ نہیں ہو سکی۔ حتیٰ کہ لیا تونسا پل بنا دیا گیا 17 سے، وہ 18-19 میں تعمیر ہو گیا، لیکن ابھی تک اس کی رابطہ سڑکات نہ بنائی گئی جان بوجھ کر۔ اب جنہوں نے یہی بنایا تھا، امید ہے ان کی حکومتیں آ گئی ہیں تو لگے گا کہ وہ پرائرٹیز میں اسے رکھتے ہوئے لیا تونسا پل کی رابطہ سڑکات بنا دیں گی اور اسے چلانے کے لیے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔